اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیات 4 اور 5 ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں اللہ عز و جل 3 نہایت اہم احکام جو پریکٹیکل ہیں اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألونک، اے میرے نبی یہ لوگ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں، اور خود اسی پہلے لفظ میں حقیقت میں امت کی نجات کا راز ہے کہ اگر وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو یا جن کے بارے میں تمہیں مہارت نہیں ہے یا جن کے بارے میں تم کانفیڈنٹ نہیں ہو، ان میں اپنی رائے قائم کرنے کے بجائے، ان میں اسمپشنز کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے بجائے یا ایسے افراد سے رجوع کرنے کے بجائے جو خود ایکسپرٹ نہ ہوں، ان سے رجوع کرو جو ایکسپرٹ ہوں، اور اگر یہ ٹرینڈ امت مسلمہ میں رائج ہو جائے تو نہ جانے کتنے مسائل کا حل بھی نکل آئے اور وقت کی بربادی بھی نہ ہو اور آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بھی نجات مل جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یسألونک، اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس مہارت ہے، ان سے پوچھو۔ یہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا چیز حلال ہے۔ تو اے میرے نبی آپ جواب دے دیجئے احل لکم الطیبات۔ اب یہاں پہ جو سوال ہے وہ بہت براڈ دکھ رہا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، لیکن جو جواب ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ سوال اسپیسیفک چیزوں سے متعلق تھا۔ کن چیزوں سے متعلق تھا وہ آگے آ رہی ہیں۔ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے حلال ہیں وہ تمام چیزیں جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ یعنی اسلام میں حرام اور حلال کا معیار حقیقت میں پاک و پاکیزہ ہونا ہے۔ طیب کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں حلال چیزیں بھی شامل ہیں پلس پلیزنٹ، یعنی حلال اور ہیلتھی، وہ تمام چیزیں جو دراصل پاک ہیں اور ہیلتھی ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں حلال قرار دیا ہے۔ تو طیب کی ڈیفینیشن میں یہ دو عنصر
خاص طور پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ ہیلتھی ہو۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک مسنگ ہے تو وہ ناٹ نیسیسرلی طیب کے دائرے میں آتی ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، پلیزنٹ چیزیں اور پاک و پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور پھر اللہ عز و جل جو دوسرا جملہ ارشاد فرما رہا ہے اس کا تعلق شکار سے ہے۔ تو بظاہر جو کوشچن پوچھا گیا تھا وہ شکار سے متعلق تھا کہ اگر ہم شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کریں تو کون سا شکار ہمارے لیے حلال ہے اور کون سا شکار ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اب اس کی یہاں پہ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ وما علمتم من الجوارح، پہلی بات تو یہ کہ شکار صرف انہی جانوروں کا حلال ہوگا جو حلال ہیں، یعنی ہر جانور حلال نہیں ہے، بلکہ حرام گوشت اور حلال گوشت جانور وہ ڈیفائنڈ ہیں۔ تو شکار صرف انہی جانوروں کا حلال ہے کہ جو حلال ہیں، اور جو حلال جانور ہیں ان میں بھی دو طرح کے جانور ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو وائلڈ اینیملز ہیں۔ تو جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں ان کا شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کتے سے شکار کر رہا ہے یا باز سے شکار کر رہا ہے اور وہ کسی چکن کا شکار کروا رہا ہے کتے سے یا باز سے، یا مثال کے طور پر کسی گوٹ کا شکار کر رہا ہے کسی کتے کے ذریعے، تو وہ حلال نہیں ہوگا اگر وہ مر جائے اس شکار کے نتیجے میں۔ تو جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں شکار کے قوانین ان پہ اپلائی نہیں ہوتے، بلکہ شکار کے جو اسپیسیفک قوانین ہیں وہ صرف انہی جانوروں پہ اپلائی ہوتے ہیں جو وائلڈ اینیملز ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، جوارح دراصل شکاری جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ جوارح از دا پلورل آف جارحہ، اعضاء اور جوارح یہ لفظی بولا جاتا ہے، آرگنز اور جوارح میں خاص طور سے ہاتھ اور پیر وغیرہ شامل ہیں۔ تو ان کو جوارح کیوں کہا جاتا ہے؟ جرح کا مطلب دراصل ہوتا ہے کسب کرنا، حاصل کرنا۔ چونکہ ہاتھوں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے انسان اپنا رزق حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرتا ہے، اس لیے ان کو جوارح کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شکاری پرندے ہوتے ہیں یا جو شکاری جانور ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی شکار کرتا ان کو بھی جوارح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے آدمی اپنا رزق حاصل کرتا ہے، اپنا شکار حاصل کرتا ہے، اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ تو جو شکاری جانور ہوں، بالخصوص یہاں پہ جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ کتے سے شکار کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، چونکہ جو مکلبین کا لفظ ہے وہ اس جوارح کو اسپیسیفک بنا دے رہا ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، یعنی اگر کتے کو آدمی ٹرین کرے، وما علمتم جو تم نے سکھایا ہے شکاری جانوروں میں سے بالخصوص کتے کو، تعلمونہن اگر تم انہیں سکھا دو، مما علمکم اللہ جو اللہ عز و جل نے تمہیں سکھایا، جو اسکلز اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں، جو اسکلز اللہ نے سکھائی وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کب وہ ایکشن لے، کب وہ ایکشن نہ لے۔ تو اسی طریقے سے جانور کو بھی تم سکھا سکتے ہو، بالخصوص کتے کو تم ٹرین کر سکتے ہو کہ کب وہ آگے بڑھے، کب وہ آگے نہ بڑھے۔ جب تم خاص اشارہ کرو تو وہ آگے بڑھے، اور جب تم اسے بلانا چاہو تو وہ رک جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر تم اسے سکھا دو وہ چیزیں جو اللہ نے جن میں سے اگر تم اسے کچھ سکھا دو جن میں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو اگر دیگر شرائط اویلیبل ہوں تو تم جن جانوروں کو وہ شکار کریں، امسکنا علیکم تمہارے لیے شکار کریں، روک لیں، سیز کر لیں، ان کا گوشت تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ اور وہ شرائط مثال کے طور پر یہ ہے کہ جب انسان جانور کو شکار پر بھیجے، ایسا نہ ہو کہ وہ خود سے جا کے شکار کر لے، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ اس کو اتنی ٹریننگ ہو
کہ جب اسے حکم دیا جائے آگے بڑھنے کا، اشارہ کیا جائے تبھی آگے بڑھے، تو اسے شکاری نے چھوڑا ہو شکار پر، یہ ایک شرط ہے، اور دوسری شرط ہے کہ جو شکاری ہے وہ مسلمان ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس نے اس کو چھوڑا ہو یا چھوڑتے وقت بسم اللہ کہا ہو، اللہ کا نام لیا ہو۔ تو یہ شرائط اگر اویلیبل ہوں اور وہ شکار کے لیے جائے اور سکسیسفل ہو، تو اس میں دو صورتیں ہوں گی۔ جب آدمی وہاں تک پہنچے یا وہ جانور یا وہ کتا اس جانور کو، اس پرندے کو جس کا شکار کیا ہے، اس کو لے کے آئے مالک کے پاس، یعنی جب مالک اس تک پہنچے شکار تک، یا وہ شکار مالک تک پہنچے، تو دو صورتیں ہوں گی، یا وہ جانور زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا۔ اگر وہ جانور زندہ ہے تو واجب ہے کہ اس کا تزکیہ کیا جائے، یعنی اسے شرعی اعتبار سے فوری طور پر ذبح کیا جائے۔ لیکن اگر آدمی ذبح نہ کرے اور ڈیلے کرے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دے اور وہ جانور مر جائے تو اب وہ حرام ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جب یہ آدمی شکاری اس شکار تک پہنچے یا وہ شکار اس تک پہنچے، کتا اسے منہ میں دبا کے لے کے آئے تو جانور مر چکا ہو۔ تو اگر وہ جانور مر چکا ہے جب شکاری اس تک پہنچے، یا جب وہ شکار اس شکاری تک پہنچے، تو پھر وہ حلال ہے اگر کتے کے ذریعے سے شکار ہوا ہے۔ لیکن اگر کتے کے علاوہ کسی اور شکاری جانور کے ذریعے شکار ہوا، مثال کے طور پر باز کے ذریعے شکار ہوا ہے، تو اگر مر جائے تو پھر وہ ہرگز حلال نہیں ہو۔ کتے کے لیے ایک ایکسیپشنل قانون ہے، اس لیے کہ کتے کے اندر جو ٹریننگ کی صلاحیت ہے وہ دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ ہے، اور یہاں سے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ علم کی اسلام میں وہ عظمت ہے کہ اگر ایک جانور بھی تھوڑا سا ٹریننگ لے لے، تھوڑی سی تربیت لے لے، تو اگرچہ وہ جانور نجس ہے مگر اس علم کی نورانیت اور اس کی برکت سے اگر وہ نجس جانور بھی کسی جانور کا شکار کرے تو وہ جانور حلال شمار ہوتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ عز و جل اس کنڈیشن کو بیان کرا جس سے ہم آلریڈی ذکر کر چکے، اور تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اللہ کا نام لو اس کے اوپر کتے کو چھوڑتے وقت، اور اگر تم اس کو ذبح کر رہے ہو یعنی ابھی وہ زندہ ہے جب تم اس تک پہنچے ہو، تو ظاہر ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ واتقوا اللہ، اور ان قوانین پر عمل کر کے اپنے تقوی کو ثابت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو، یعنی کھانے پینے کے معاملے میں، شکار کے معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں تمہاری کامیابی کے راز کا نام تقوی پروردگار ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ عز و جل بہت فاسٹ حساب لینے والا ہے۔ اس کے ہاں جو حساب ہوگا، چاہے وہ اس دنیا کا حساب ہو اور چاہے آخرت کا حساب ہو، وہ بہت فاسٹ ٹریک سے ہوتا ہے، اس میں ڈیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں لینتھی پروسیس نہیں ہوتا، چونکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، انسان کے وجدان سے ہوتا ہے، انسان کے ضمیر سے ہوتا ہے۔ اور واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، جب ان دونوں سینٹنسز کو آپ سائڈ بائی سائڈ رکھیں گے تو اس سے ایک نتیجہ اور بھی سامنے آتا ہے کہ اگر انسان آخرت کے حساب و کتاب پر غور و فکر کرے تو آخرت کے حساب پہ غور و فکر کرنا انسان کو متقی بنانے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت، الیوم احل لکم الطیبات، اب تمہارے لیے تمام پاک غذائیں حلال کی جا رہی ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، اور یہ وہ بات ہے کہ جو پہلی آیت میں بھی بیان ہوئی، احل لکم الطیبات پہلی آیت میں، اور یہاں پہ احل لکم الطیبات یعنی حلال و حرام کی بنیاد اگین جیسا کہ ہم عرض کر چکے کہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے ہیلتھی ہو۔ اللہ عز و جل ارحم الراحمین ہے، ماں سے بھی زیادہ جو روایتوں میں ہے 70 ٹائمز انسان سے پیار کرتا ہے، تو جو حرام اور حلال کا اللہ عز و جل نے سسٹم بنایا ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے پوری کائنات سے، غنی عن الخلائق۔ اللہ عز و جل نے پورا سسٹم اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں، ہم سکون سے زندگی گزار سکیں، ہمارے فائدے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ شریعت بھیجی ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا بہترین گفٹ ہے
اب یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی تنگی نظر کے پیش نظر اس کو برڈن سمجھتا ہے، حالانکہ یہ برڈن نہیں ہے بلکہ اللہ کا بہترین گفٹ ہے۔ یہ تمام قوانین ان کے ذریعے سے ہماری بہتری کو اللہ عز و جل نے اور اپنی محبت کو اللہ عز و جل نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تو ایک حکم جو شکار سے متعلق تھا وہ پہلی آیت میں بیان ہوا، اب دو احکام جو نہایت پریکٹیکل اور نہایت امپورٹنٹ ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا حکم اس آیت کا پہلا حکم یہ ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہاری غذا ان کے لیے حلال ہے، یعنی تم ان کا کھانا کھا بھی سکتے ہو اور انہیں اپنا کھانا کھلا بھی سکتے ہو۔ تو اب یہاں پہ جو یہ آیت کا لفظ ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اس کو لے کے انفارچونیٹلی جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے دور ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو گئے، اور بالعموم وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا ویجیٹیرین نان ویج سب کچھ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، یعنی اگر وہ عیسائی اور یہودی یا مجوسی اگر وہ کوئی جانور ذبح کریں تو وہ اینیمل، وہ جانور، وہ گوشت مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ پہلے کچھ لوگ اس نظریے کو فالو کرتے تھے، کچھ لوگ اس کو نہیں فالو کرتے تھے، لیکن ابھی میجورٹی اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ۔ تو ایز لانگ ایز اینیمل از حلال، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں، چونکہ ویسٹرن کنٹریز میں ڈومیننٹ جو ریلیجن ہے یا ایٹ لیسٹ جو مانا جاتا ہے وہ کرسچینٹی، اگرچہ ایتھزم ڈیفینیٹلی رائز پہ ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ 50% کی سچویشن ہو، مگر بالعموم عرف عام میں جو تصور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میجورٹی کرسچن کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز، یورپین کنٹریز۔ تو ابھی جو ایک مسلمانوں میں بالخصوص جو وہابی آئیڈیالوجی ہے، عربین اور سعودی عربین آئیڈیالوجی، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایز لانگ ایز اینیمل از حلال، مثال کے طور پہ گوٹ ہے، شیپ ہے، لیمب ہے، یا یہ کہ بہرحال بفیلو ہے، کاؤ ہے، ایز لانگ ایز اینیمل از حلال، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اسے کس نے ذبح کیا، اسے مسلم نے ذبح کیا ہے، کرسچن نے ذبح کیا، یہودی نے ذبح کیا ہے، وہ حلال ہے۔ اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، اور دوسری انڈرسٹینڈنگ جو اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کی ہے، اور اہل بیت کے ماننے والوں کی جو انڈرسٹینڈنگ وہ براہ راست اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذریعے پہنچی ہے، اس کے مطابق اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہاں طعام سے مراد ہر کھانا نہیں ہے، ویجیٹیرین، نان ویجیٹیرین نہیں، یہاں پہ طعام سے مراد صرف پلانٹ بیسڈ کھانا ہے، یعنی اگر پلانٹ بیسڈ کھانا ہے، کوئی دال ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی چاول ہے، روٹی ہے، اگر یہ چیزیں نان مسلم اہل الکتاب نے تیار کی ہوں تو مسلمان اسے کھا سکتا ہے۔ اور جب آپ ڈکشنری کو دیکھیں گے یا آپ کلچر کو دیکھیں گے تو پریڈومیننٹلی عربین پیننسلا میں جہاں پہ قرآن نازل ہو، بالخصوص حجاز میں، وہاں پہ طعام سے مراد حقیقت میں حبوبات، یہ جو اناج ہے یا جو دالیں ہیں یہ ہوتی تھیں، یا پھر سبزیجات، بالخصوص وہاں پہ گیہوں اور جو وہ طعام سے مراد ہوتا تھا۔ تو وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بالکل واضح تفسیر ہے، اور سلسلے متواتر روایات ہیں، ان کے مطابق اہل کتاب کا ذبیحہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور وہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے، بلکہ جو اس سے پہلے والی آیت ہے اسی کو آپ دیکھیں تو اسی میں اللہ عز و جل وہ ایک طرح سے بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب کا کون سا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ عز و جل مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم جانور پر اللہ کا نام لو۔ اور دوسری آیتوں میں قرآن کریم میں اس بات کو بالکل صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے صرف وہی میٹ حلال ہے
جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، تمہارے لیے کھانا اس کو حرام ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسمیہ جب شرط ہے تو تسمیہ مسلمان ہی تو پڑھتے ہیں. جب کرسچن کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے. یہودی جب ذبح کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے. اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ کہیں بھی تو ان کا کہنا ویلڈ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ویلڈ تسمیہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کو مانتا ہو. بسم اللہ اللہ اکبر جو وہ کہہ رہا ہے اس کو مانتا ہو. اگر اس کو مانتا ہے، مثال کے طور پہ ایتھیسٹ ہے اور وہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو جب تم اللہ کو مانتے ہی نہیں، جب تم اللہ اکبر میں بلیف ہی نہیں رکھتے، جب تم اسلام کے اصولوں اور فنڈامنٹلز کو فالو ہی نہیں کرتے، تو وہ تسمیہ وہ ایک لپ سروس ہوگا، وہ ویلڈ تسمیہ نہیں ہوگا. ویلڈ تسمیہ مسٹ کم فرام اے مسلم. اور دوسری بات ہے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ کہتے بھی نہیں. خیر، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جو تیسرا حکم اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، ان دونوں آیتوں میں بیان ہو رہا ہے، اور اس آیت میں دوسرا حکم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. یہاں پہ اللہ عز و جل شادی کا حکم بتا رہا ہے کہ انٹر ریلیجس شادیز کا کیا حکم ہے. پہلی بات تو اللہ عز و جل فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات، جو مسلم اور مؤمنہ پاک و پاکیزہ خواتین ہیں. اگر یہاں پہ محصنات کا لفظ ہے، باعفت اور پاک دامن خواتین ہیں، ان سے شادی بیاہ کرو. اصل یہ ہے، لیکن پھر اللہ عز و جل یہاں پہ تھوڑا سا ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ ڈھیل کیا ہے؟ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اور اگر مسلم خواتین اویلیبل نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پریفرنس تو انہی کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہ اویلیبل نہیں ہے، یا ہے کہ بہرحال تمہارے لیے ان سے شادی کرنا ڈیو ٹو اینی ریزنس پاسبل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جو اہل الکتاب اوت الکتاب، جو اہل الکتاب کی پاکیزہ خواتین ہیں، یعنی جو شادی میں نہیں ہیں. اگر کوئی خاتون شادی میں ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کے ساتھ تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو بالکل آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہے. یہاں محصنات سے مراد پاکیزہ خواتین، یعنی جو غلط کاموں میں انوالو نہیں ہیں، پلس وہ اویلیبل ہیں، یعنی ان سے شادی کی جا سکتی ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں مہر دے دو. اور بالخصوص جو اللہ عز و جل نے یہاں پر اجور کا لفظ استعمال کیا ہے، اجور کا لفظ اللہ عز و جل نے سورہ مبارک ہے نساء میں، جہاں سے 5واں جو شروع ہوتا ہے، وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور یہ لفظ جس کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے وہ مینلی متعہ سے ریلیٹڈ ہے، ٹیمپریری میرج سے ریلیٹڈ ہے. تو اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور پھر ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث کو نظر میں رکھتے ہوئے، میجورٹی آف ہمارے اسکالرس، واسٹ میجورٹی آف اور اسکالرس، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پہ اہل الکتاب خواتین سے جس شادی کی بات ہو رہی ہے، اس شادی سے مراد ٹیمپریری شادی ہے، پرماننٹ شادی نہیں ہے، جسے متعہ کہا جاتا ہے یا عقد غیر دائم کہا جاتا ہے. محسنین غیر مصافحین، ان سے رابطہ برقرار کرنا جائز ہے، ہاؤ ایور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے، عفت اور پاک دامنی کے دائرے میں رہتے ہوئے. غیر مصافحین، نعوذ باللہ، زنا، اڈلٹری اور ان چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے. یہ نہ سوچو کہ اس میں اللہ عز و جل بات کر ان کا اجر دے دو، ان کا اجر دے دو یعنی ان سے پیسے کی کچھ لین دین کر کے اور ان کے ساتھ میں پھر رابطہ برقرار کرو، وہ ناجائز ہوگا. نہیں، جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں، جو شادی کے قوانین ہیں، جس میں ظاہر سی بات ہے صیغہ کا پڑھا جانا اور دونوں طرف کی رضامندی کا ہونا، اور پھر اس کے بعد میں مہر کا مقرر ہونا، یعنی شادی کے دائرے میں رہتے ہوئے، شادی کے دائرے سے باہر نہ نکل کر. غیر مصافحین کا مطلب یہ ہوگا
یعنی شادی کے دائرے سے باہر نہ نکل کر شادی کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتے ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ متخذی اخدان، اخدان کا مطلب ہوتا ہے وہی فرینڈس، یہ جو ہے جمع ہے دراصل خدن کی، خدن کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ، بٹ بالعموم جب اخدان اور خدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد جو اپوزٹ جینڈر میں دوستی ہوتی، جسے آج کی کنٹمپریری دنیا میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کہا جاتا ہے، وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ اہل الکتاب کے ساتھ بھی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ جائز نہیں ہے، یا نعوذ باللہ فورنیکیشن، ایڈلٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس کے ساتھ بھی اس قسم کا رابطہ ہو وہ عفت اور پاک دامنی اور شادی کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اس سے پہلے کہ آخری جملے کی وضاحت کریں، یہاں پہ ایک پوائنٹ اور رہ جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اسلام میں اس بات کی تو اجازت ہے کہ مسلم مین اہل الکتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں بشروطہا، جن میں سے اہم شرطوں کی طرف آلریڈی اشارہ ہو چکا، لیکن اس کا الٹا جائز نہیں ہے، یعنی اہل الکتاب men are not allowed to marry with Muslim women۔ تو یہ کیا ہے؟ لیکن بالکل سمپل سی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام شادی کی اجازت دیتا ہے، اسلام نعوذ باللہ فورس کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی نان مسلم اہل الکتاب خاتون کو فورس کر کے اس سے شادی کرے۔ جو بنیادی شرط ہے شادی کی وہ دونوں طرف کی رضامندی ہے، اور پھر اس کے بعد میں صیغے کا پڑھے جانا اور مہر کا مقرر ہونا، وہ تمام چیزیں، لیکن جو سب سے اسینشل کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ دونوں طرف کی رضامندی ہو۔ تو یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ مسلم مردوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ بائی فورس نان مسلم اہل الکتاب خواتین کے ساتھ شادی کریں، نہیں۔ تو جس طرح سے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حق ہے، اسی طریقے سے اہل الکتاب کو بھی اپنے دین پہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اگر ان کے دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نان مسلم یا اہل الکتاب خواتین مسلمز کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اگر ان کے دین میں ایسا کوئی قانون ہے تو اسلام ان کو مکمل اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے دین پہ عمل کریں، اور اگر کوئی مسلم ان کو پرپوز کرے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو یہ حقیقت میں کوئی فورسفل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام مسلم مردوں کو اجازت دیتا مگر مسلم عورتوں کو ادھر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی کیا وزڈم ہو سکتی ہے؟ جو وزڈم ہو سکتی ہے وہ بالکل اوبویس ہے کہ جب ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے تو جنرلی ان میجورٹی آف کیسز خاتون اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہوتی اس کے گھر میں آتی ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کی کمیونٹی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس ماحول کو چھوڑ کے آ رہی ہو، جس نئے ماحول میں آ رہی ہے اس نئے ماحول سے متاثر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسلام ہرگز یہ بات گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی مسلم خاتون کسی دوسرے ماحول سے متاثر ہو۔ ہاں، اگر کوئی دوسرے ماحول کی خاتون ہے اور وہ کسی مسلم سے اپنے ارادے اور اختیار سے شادی کر رہی ہے اور وہ اسلام سے متاثر ہو رہی ہے تو اسلامی اصولوں کے مطابق یہ ایک پروگریشن ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص یا کوئی خاتون پہلے ایتھیسٹ، نہ اللہ کو نہ رسول کو کسی کو نہیں مانتی، اب پتہ چلا کہ وہ کرسچن ہو گئی، تو اگر وہ کرسچن ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس نے پروگریس کی، اب وہ اللہ کو بھی مان رہی ہے اور بہت سارے نبیوں کو بھی مان رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اگر وہ کرسچن خاتون مسلم ہوتی ہے اپنے ارادے اور اختیار سے، اپنی پسند سے، بغیر کسی کے فورس کے، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں فورسفلی کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں، ایبسولوٹلی حرام۔
اپنے ارادے اور اختیار سے ماحول میں رہتے ہوئے جب اس کے سامنے اسلام آیا اور اسلام کی تعلیمات کو اس نے دیکھا اور اسلام کی خوبصورتی کو اس نے محسوس کیا، اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ حلقہ بگوش اسلام ہوتی ہے، تو یہ ایک پروگریشن شمار ہوگا کہ پہلے وہ اللہ کو بھی نہیں مانتی تھی، اب اللہ کو مانتی ہے اور بہت سے نبیوں کو مانتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ مسلمان ہو رہی ہے تو بہت سے نبیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مان رہی ہے، اور اسلام جو اللہ کا آخری دین ہے اس کی خوبصورت تعلیمات سے بھی اپنے آپ کو اٹیچ کر رہی ہے۔ تو یہاں پر پروگریشن ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہو، کوئی مسلم ہو اور پھر وہ اس ماحول میں اسے بھیجا جائے، اس ماحول میں وہ اپنے ارادے اور اختیار سے جائے اور جا کے رہنا چاہے، شادی کے ذریعے سے، شادی کی اجازت لے کر اسلام سے، جس ماحول میں اس کے لیے خطرہ ہو کہ اس سے متاثر ہو کے یا یہ کہ وہ اپنے دین پہ عمل نہ کر سکے، حرام حلال کے مسائل ہوں، وہ لوگ ظاہر سی بات ہے جو ان کا کھانا پینا ہے وہ دوسرا ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ دوسرا ہے، ان کی عبادت کا طریقہ دوسرا ہے، ہماری عبادت کا طریقہ دوسرا ہے، اور پھر اگر کوئی مسلم ہے مرد تو اسلام اس سے تو کہہ سکتا ہے کہ تم اس کرسچن خاتون کو مجبور نہ کرنا اسلام قبول کرنے پر، لیکن اگر کوئی مسلم خاتون ادھر جا رہی ہے تو وہ کرسچن، وہ تو اسلام کو مانتا ہی نہیں، اسلام اس پر اپنا حکم تو نہیں چلا سکتا، اسلام اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس مسلم خاتون کو مجبور کرو کہ وہ کرسچن نہ بنے یا وہ یہودی نہ بنے، اس لیے کہ وہ تو اسلام ہی کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اسلام کے قوانین کو کیا مانے؟ تو یہاں پہ خطرہ بہت بڑھ جائے گا کہ اس کا دین کمپرومائزڈ ہو جائے، اور اگر دین کمپرومائزڈ ہوتا ہے تو یہ ریگریشن شمار ہوگا، اور اسلام پروگریشن کی اجازت تو دیتا ہے مگر ریگریشن کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ایک وزڈم ہے، اس کی بہت سی دوسری وزڈمز بھی ہو سکتی ہیں۔ فائنلی وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو شخص بھی اپنے ایمان کو ریجیکٹ کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس نے جتنے بھی نیک اعمال انجام دیے ہوں گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ ایمان کو ڈینائی کرنا، ایمان کو ریجیکٹ کرنا، ایمان کا کفر کرنا، اس کی ایک ایگزامپل تو وہی ہو سکتی ہے جو ہم آلریڈی آپ کی خدمت میں دے چکے کہ آدمی مسلم سے نان مسلم ہو جائے، اور دوسری ایگزامپل جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ انسان جو اعتقادات رکھتا ہو اس پر عمل نہ کرے، یہ بھی کفر بالایمان ہے، ایمان کا کفر، کہ ایمان تو ہے مگر اس پہ عمل نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مانتا ہے کہ نماز واجب ہے، اگر یہی نہیں مانتا کہ نماز واجب ہے تو پھر تو وہ دین سے خارج ہے، چونکہ وہ ضروریات دین کا منکر ہو گیا۔ لیکن اگر مانتا ہے کہ نماز واجب ہے لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، تارک الصلاۃ ہے، تو یہ حقیقت میں کفر بالایمان کر رہا ہے کہ مانتا ہے کہ نماز واجب ہے مگر پڑھتا نہیں، تو یہ کفر بالایمان ہے۔ فقط حبط عملہ، تو اس کے نیک اعمال ضائع ہوں گے اور وہ قبول نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ حقیقت میں جو حدیث شریف امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یہ ایمان اور عمل دونوں کے سنکرنائزیشن کی بات کر رہی کہ ایمان اور عمل دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، اور اگر صرف ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو حقیقت میں ایمان بھی نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں ایمان وہیں ہوتا ہے جہاں عمل بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔